ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ چند مشاہدات کرائے گئے، اس میں ایک یہ تھا کہ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تندور کے اوپر سے تنگ ہے، تندور کی طرح ہے، اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کھلا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، تو اس میں کچھ مرد اور عورتیں ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہوتے ہیں تو وہ نیچے شعلے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ عرض کی گئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زانی مرد اور عورتیں تھیں۔ اللہ اکبر! دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مجھے خواب کی حالت میں مقدس مقامات کی طرف لے جایا گیا، میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسا تندور کی طرح ہے، اس کے شعلے جل رہے ہیں، اس کے اندر کافی مرد اور کافی عورتیں ہیں۔ جب وہ شعلہ اوپر بھڑکتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، جب وہ شعلہ نیچے چلا جاتا ہے اسی شعلے کے ساتھ وہ نیچے چیخے مار کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ تھے جن کو اتنا عذاب دیا جا رہا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں۔ اللہ اکبر! دیکھو کتنا بڑا عذاب، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1386۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ تو میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ تو صحابہ کرام غور کرنے لگے پتہ نہیں کون سی چیزیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس قوم میں فحاشی اعلانے ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ اللہ اکبر! دیکھو آج کل ہمارے ملک، ہمارے دنیا کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہو، آج کل فحاشی اعلانیہ عام ہو رہی ہے، آپ نے پہلے فرما دیا تھا جس قوم میں فحاشی عام اعلانیہ ہونے لگے اس میں کیا ہوگی، ایسی ایسی بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی جو پہلی قوموں میں نہیں تھی۔ آج کل دیکھو کتنی ایسی بیماریاں آ چکی ہیں جو پہلی قوموں میں نہیں تھی، جو کسی نے سنی بھی نہیں تھی۔ آج کل بہت زیادہ پرانے لوگ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا تھا، ان بیماریوں کی کوئی صورتحال بھی نہیں سنی تھی۔ دیکھو آج کل جیسے ملکوں میں صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، اعلانیہ فحاشی ہو رہی ہے۔ اس لیے دوسری بات آپ نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں، حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دیکھو یہ چیز کس سے چھپی ہوئی ہے، یہ چیز بھی ہو رہی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، آج کل ناپ تول میں بھی کمی کی جا رہی ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کو قحط سارے مبتلا کر دیا، وہ قحط میں آ جائے گی۔ دیکھو قحط کا مطلب یہ ہے فصلوں کے نقصانات ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ گندم کی کمی ہو رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کمی ہو رہی ہے، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اور تیسرا کیا نقصان ہوگا؟ جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے۔ دیکھو بارش کے موسم جب ہوتے ہیں بارشیں اس وقت نہیں آتی، کیوں؟ یہ ہمارے اپنے قصور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تو مہربانی ہے، اس کے کرم ہیں، یہ ہمارے اپنے قصور ہیں، اس لیے بارشیں روک دی جاتی ہیں۔ اور اگر چوپائے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بالکل کبھی بھی بارش نہ کرتا۔ دیکھو اگر جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی طرف بارشیں اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، اور اگر یہ چوپائے جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بالکل ہی بارش نہ برساتا۔ اور چوتھا کیا نقصان ہوگا؟ جو قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھو آج کل یہ بھی صورتحال بنی ہوئی ہے، جو قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو، وعدوں کے خلاف ورزی کرتی ہے، وعدوں کے توڑ دیتی ہے، جو وعدے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حکم دیے اس کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ اس قوم میں عداوت رکھنے والے لوگ مسلط کر دیتا ہے جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ اور پانچواں کیا نقصان ہوگا؟ جب مسلمان یا حاکم کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلاف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو آج کل یہی صورتحال چل رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اپنی من مانیاں کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوتا ہے خانہ جنگی۔ آج کل دشمنیاں کیوں چل رہی ہیں؟ ہمارے گھروں میں دشمنیاں، پیار محبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ جانتے نہیں فیصلہ کرنے کو، کیسا فیصلہ کیسے کرنا ہے، یا بالکل فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا بالکل فیصلے کرتے وقت اپنی من مانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہونا چاہیے۔ لیکن جو بندہ ایسے کرے گا اللہ تعالیٰ کیا عذاب دے گا، وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے گا، اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ آج کل ہماری یہی صورتحال چل رہی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں، ہر کام کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کریں، تو ہم تب خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کتاب الفتن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1332۔